جی ویلکم بیک ناظرین، صدیق جان میرے ساتھ موجود ہے اپنی بڑی خبر کے ساتھ۔ صدیق، بڑی خبر کیا آج کی؟ جی بالکل، یہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ بہت زیادہ شوگر جو مافیا ہے، جو شوگر ملز ہیں، ان کے خلاف کارروائی کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے۔ تو ہم اپنے ناظرین کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ کیوں ایک مرتبہ پھر بہت زیادہ میڈیا میں آ رہا ہے، بہت زیادہ کارروائیاں ہو رہی ہیں۔ خفیہ ایجنسی نے پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب کو ایک رپورٹ دی، جس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ ماہ رمضان میں چینی کی قیمتیں 110 روپے سے بھی زیادہ تک لے جانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی ہے، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ جو سٹہ مافیا ہے، جو سٹے باز ہیں، وہ اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں اور ایک مصنوعی بحران پیدا کیا جائے گا مارکیٹ میں، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا فرق لایا جائے گا اور اس وجہ سے قیمتیں بہت زیادہ ہو جائیں گی، اور جب قیمتیں زیادہ ہوں گی تو ظاہر ہے اس سے شوگر ملز کو تو فائدہ ہونا تھا، وہیں پہ حکومت کو بہت نقصان ہونا تھا جب عوام بہت مہنگی چینی خریدنے پر مجبور ہوتی۔ اب یہ ہوا کہ یہ رپورٹ دی گئی، یہ خفیہ رپورٹ حوالے کی گئی ایف آئی اے کے ڈاکٹر رضوان، جو اس وقت جو جتنی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ جو شوگر مافیا کے خلاف جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، تمام چیزوں کو جو ٹیم دیکھ رہی ہے اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ڈاکٹر رضوان اور ان کی ٹیم۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے ٹیمیں تشکیل دی اور 35 جو سٹے باز تھے ان کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا، ٹیمیں روانہ کی گئیں، ٹیمیں بھیجی گئیں۔ 21 اور 22 مارچ کی درمیانی رات ایک ہی وقت کارروائی کی گئی تمام جو سٹے باز تھے ان کے خلاف، اور تقریباً کوئی 1.5 درجن جو سٹے باز ہیں، کوئی 16 سے 18 یا کوئی 20 کے قریب سٹے باز جو ہیں، وہ اس وقت اپنے گھروں پر یا ان جگہوں پر موجود تھے جہاں سے وہ کام کرتے تھے۔ ان تمام کو گرفتار کیا گیا۔ ان کو جب گرفتار کیا گیا تو ان کے پاس سے جو لیپ ٹاپ ملے، جو واٹس ایپ گروپ ملے، جو چیزیں ملی، اس پر واٹس ایپ گروپس میں اس وقت لائیو سٹا جاری تھا۔ جب یہ سٹا باز پکڑے گئے اس کے بعد بہت ساری شوگر ملز نے یہ طے کیا کہ اب ہم نے حکومت کو کیسے ٹف ٹائم دینے ہیں، اب کیسے ہم نے چینی مہنگی کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ کیا گیا کہ جو سپلائی تھی شوگر مل سے، اس سپلائی کو روک دیا گیا، یعنی جو مارکیٹ میں جو آ رہی تھی شوگر اس کو روک دیا گیا تاکہ مارکیٹ میں جو ہے وہ ایک طرح سے چینی کم ہو، ڈیمانڈ زیادہ ہو، اس طرح سے ہم مہنگی کریں گے۔ اب ایف آئی اے نے اس سلسلے میں جو کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک سوال نامہ جاری کیا ہے تمام شوگر ملز کو۔ ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ آپ کی ڈیلی کی پروڈکشن کتنی ہے، آپ نے پچھلے 1.5 ماہ میں کتنی چینی مارکیٹ میں بھیجی ہے، کس ریٹ پر بھیجی ہے، کس کو بھیجی ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت 25 لاکھ ٹن شوگر جو ہے وہ موجود ہے شوگر ملز کے پاس، اور جو پنجاب کی ضرورت ہے پورے ماہ میں، ماہ رمضان میں، وہ 2.5 لاکھ ٹن ہے، یعنی اتنی زیادہ چینی موجود ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ مصنوعی بحران پیدا کر کے چینی کے ریٹ زیادہ کرنے کا جو پلان تھا، ابھی تک تو یہ ہے کہ اس پلان کو ناکام بنا دیا گیا ہے۔ کارروائیاں جاری ہیں، سٹا مافیا جو ہے اس کے خلاف بہرحال کافی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، ان کی کمر توڑ دی گئی ہے۔ اور اب جب شوگر مل سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ آپ نے کتنی مارکیٹ میں بیچی ہے، تو اب یہ امید کی جا رہی ہے کہ وہ تیزی سے جو ہے وہ مارکیٹ میں بھیجیں گے چینی۔ جب زیادہ چینی مارکیٹ میں اویلیبل ہوگی، شارٹیج نہیں ہوگی، تو چینی کی قیمتیں وہاں تک نہیں جائیں گی جہاں تک لے جانے کا پلان تھا۔ تو اب دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا اقدامات سامنے مزید آتے ہیں۔ لیکن وہیں پر جہانگیر ترین صاحب یہ کہتے ہیں، جب کل میری ان سے بات ہوئی اور ان سے گرفتاری کے بارے میں پوچھا گیا، جو ہم نے منڈے والے دن اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ ان کو گرفتاری کے حوالے سے یہاں پر دعویٰ حکومتی لوگ کر رہے تھے کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، جب ان سے میں نے یہ سوال کیا تو وہ ذہنی طور پر تیار نظر آئے گرفتاری کے لیے۔ انہیں لگتا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جس طرح سے میرے خلاف انتقامی کارروائی کی جا رہی ہے تو کوئی بعید نہیں ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا جائے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ ہیں، رہیں گے، وہ تحریک انصاف کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جو کیسز ان کے اوپر بنائے گئے ہیں، ان کیسز میں کوئی حقیقت نہیں ہے، عدالتوں میں جا کے میں فیس کروں گا۔ اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ 2013-2015 کے معاملات ہیں، جب ان کو ابھی جن چیزوں پر چینی کے معاملے میں تحقیقات کی جا رہی تھی، وہ یہ کہتے ہیں جب اس میں ان کے خلاف کچھ نہیں ملا تو یہ پرانے کیسز نکال کے اور ان کے خلاف ایک پوری مہم چلائی گئی، ان کے فیملی ممبرز کو انوالو کیا گیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا نہ تو تعلق منی لانڈرنگ سے ہے، اور جہاں تک بات ہے شیئر ہولڈرز کے ساتھ کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 90% شیئرز تو ان کے اپنی فیملی کے پاس ہیں۔ تو پھر نہ جب کوئی شیئر ہولڈر گیا ہے کسی فورم پہ، کسی ادارے کے پاس، نہ اس کو کوئی مسئلہ ہے شیئر ہولڈر کو، اور ایک پرائیویٹ معاملہ ہے تو اس کو منی لانڈرنگ کیوں بنا دیا گیا، اس کو کارپوریٹ فراڈ کیوں بنا دیا گیا، اس کو اتنا بڑا ایشو کیوں بنا دیا گیا۔ تو باقی وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ وہاں پر آئے تھے، ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نہیں بلایا تھا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ خود سے وہ لوگ آئے تھے اور میرے ساتھ جانے کے لیے، اور میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی عمران خان کے خلاف کوئی کام نہیں کر رہا۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کے اوپر الزام ہے
کہ یسر رضا گیلانی نے ان کا جہاز استعمال کیا یہ مہم کے لیے جب وہ سینٹر بن رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرا جہاز استعمال نہیں ہوا, اور اگر میرے پارٹنر جو ہیں مخدوم احمد محمود ان کا جہاز استعمال ہوا ہے تو وہ پیپلز پارٹی کے بندے ہیں, ان کا جہاز اگر استعمال ہوا ہے تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ اپنا کہتے ہیں کہ میں یہ چیلنج کرتا ہوں کہ میرا جہاز یسر رضا گیلانی نے استعمال نہیں کیا. یہ ان کا موقف تھا جو ہم نے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھا ہے. ٹھیک ہے جی, سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.